السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج بوڑھا بھی اپنا عضو سنبھال نہیں سکے گا، ایک پتے کے پانی کے چند قطرے لگائیں، لگاتے ہی مرد عورت ڈھونڈے گا۔ جی ہاں، ایسا ہی نسخہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہے، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تو اس پر آہذاری نہ کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنی مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو بھی راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو
وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹس ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آج بوڑھا بھی اپنا عضو خاص سنبھال نہیں سکے گا۔ ایک پتے کے پانی کے چند قطرے لگائیں، 2 چمچ پیاز کا پانی نکالیں، 1 چمچ لہسن کا پانی، 1 چمچ سادہ ویزلین، 1 چمچ سفید تل۔ ان ساری چیزوں کا سفوف تیار کر کے مکس کر کے اچھی طرح لگا کر ان پر کوئی کپڑا لپیٹ لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں تو اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔